بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم گزشتہ سے منسلک کچھ باتوں کو دہراتے ہیں۔ شہرت عام اور بقائے دوام پڑھ رہے ہیں ہم، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں اور یہ ایک تمثیلی مضمون ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کے اہم پوائنٹ کون سے ہیں جو ہم نے اس دن لیکچر دیا۔ تو سب سے پہلے رستم پہلوان کا آنا اور بادشاہوں کا استقبال کرنا۔ رستم پہلوان چونکہ ایران کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ رستم اور سوراب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سوراب رستم کا بیٹا تھا اور رستم اس کا باپ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں بڑی شہرت ملی اور بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد فردوسی کے مایوس ہونے کی وجہ۔ فردوسی ایک عظیم شاعر تھا جس نے شاہ نامہ اسلام فارسی میں لکھا تھا، لیکن اس نے شاہ نامہ اسلام تو لکھا لیکن اس کو کسی نے کوئی انعام نہیں دیا، سرایا نہیں۔ اس کے بعد سکندر یونانی کا دربار میں آنا۔ سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو یونان سے اٹھا اور پوری دنیا پر اس نے کیا کی، حکومت کی اور بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست سے دوچار کیا۔ پھر اس کے بعد دارا کا شرمندہ ہونا۔ اب دارا شرمندہ کیوں ہوا؟ دارا اس لیے شرمندہ ہوا اس دربار میں کیونکہ وہاں پہ سکندر اعظم موجود تھا جس نے دارا کو ایران میں شکست دی تھی، اس لیے دارا اس کو دیکھتا تھا تو شرمندگی اٹھاتا تھا۔ پھر اس کے بعد سقراط اور اس کے شاگردوں کا دربار میں داخلہ۔ پھر سقراط کو بڑی عزت سے لے کے آئے، بادشاہوں سے زیادہ اس کو عزت بخشی گئی اس دربار میں، اور افلاطون اور جالینوس اور ارسطو اس کے شاگرد جو ہیں سارے اس کے ساتھ اس دربار میں داخل ہوئے۔ کہ اس کے بعد اس دربار میں کون آیا؟ تو ایک گروہ کثیر بادشاہوں کی ذیل میں آیا، سب جبہ و امامہ اور طبل و دمامہ رکھتے تھے۔ جبہ کہتے ہیں پوشاک کو، لباس کو، گاؤن کو، اور امامہ کہتے ہیں پگڑی کو۔ طبل و دمامہ ڈھول اور نکارے باجے، مگر باہر روکے گئے کیونکہ ہر چند ان کے جبے دامن قیامت سے دامن باندھے تھے۔ ہاں، جبہ کی جمع جبے، ہر چند اگرچہ، اور امامے گنبد فلک کا نمونہ تھے، مگر اکثر ان میں طبل تہی کی طرح اندر سے خالی تھے، خالی ڈھول کی طرح تھے، یعنی کہ وہ اتنے خاص بادشاہ نہیں تھے۔ چنانچہ وہ شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوئے، ان کے ساتھ انبوئے کثیر علماء و فضلاء کا ہو لیا۔ پہلا بادشاہ ان میں ہارون الرشید اور دوسرا مامون الرشید تھا۔ اب ہارون الرشید اور مامون الرشید کون ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم ہارون الرشید کی بات کرتے ہیں۔ مشہور عباسی خلیفہ جس کی انصاف پسندی بہت مشہور ہے، یعنی کہ خلافت عباسیہ کا ایک خلیفہ تھا جو انصاف میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ مامون الرشید جو ہے وہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا اور 20 سال تک اس نے حکومت کی۔ ادب، سائنس اور فلسفے کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں اس نے ترجمہ بھی کیا تھا۔ اب کیا کہتا ہے جی مصنف کہتا ہے کہ بادشاہوں کا ایک اور گروہ، ایک اور ہجوم اس دربار میں آیا۔ سب ہی بڑے اچھے لباس رکھتے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کی تعریفیں کرتے ہوئے اور ان کی قصیدے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان سب کو باہر دروازے پر ہی روک لیا گیا تھا، کیونکہ اگرچہ ان میں ایسے بھی تھے جو ان کو بقائے دوام حاصل تھا اور وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے، لیکن بہت سارے ان بادشاہوں میں ایسے تھے جو طبل تہی کی طرح اندر سے خالی تھے، اس خالی ڈھول کی طرح تھے جو اوپر سے تو بہت بڑا نظر آتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ 2 شخص ان بادشاہوں میں چنے گئے اور وہ 2 بڑے عظیم شخص تھے، بڑے عظیم بادشاہ تھے۔ ان کو علماء اور فضلاء اپنے ساتھ اندر لے کر آئے اور ان کی سفارش کی
اور وہ کون تھے؟ وہ ایک ہارون الرشید تھا اور دوسرا اس کا بیٹا مامون الرشید تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور تاجدار سامنے سے نمودار ہوا۔ تاجدار کہتے ہیں بادشاہ کو، نمودار ظاہر ہونا۔ ولایتی استخوان اور ولایتی لباس تھا۔ ولایتی تو کہتے ہیں یعنی کہ وہ ہندوستان کا نہیں تھا، یعنی کہ باہر سے آیا ہوا تھا، غیر ملکی تھا۔ استخوان کا مطلب جسم، ڈھانچہ، ہڈیاں، یعنی کہ اس کا جسم ڈھیل ڈھول اور طور طریقہ جو ہے وہ سارا ہندوستانی نہیں لگتا تھا، یعنی کہ وہ کوئی باہر سے تھا۔ استخوان کہتے ہیں ڈھانچہ، ہڈیاں، اور ولایتی لباس رکھتا تھا، اور لباس بھی اس کا کیا تھا؟ ہندوستانی لباس نہیں تھا، بلکہ لباس کس کا تھا؟ ولایتی لباس تھا۔ اور جامہ خون سے قلم کار تھا۔ جامہ کہتے ہیں کپڑے کو، قلم کار منقش، نقش کیا ہوا، جس پہ تصویریں بنائی ہوئی ہوں، جس پہ بیل بوٹے بنائے ہوئے ہوں، تو اس کے کپڑے جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے تھے، یعنی کہ اس کے کپڑوں پر خون سے نقش و نگار کیے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے پاس تھے۔ گراں بہا قیمتی، مگر چونکہ ناواقف تھا اس لیے کچھ زیور ہاتھ میں لیے تھے، کچھ کندھے پر پڑے تھے۔ وہ محمود غزنوی تھا۔ ہاں جی، تھوڑی دیر بعد ایک اور بادشاہ آیا، ظاہر ہوا۔ وہ اس کی حالت جو ہے وہ ہندوستانی نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ ایک ولایتی تھا، کسی باہر ملک کا تھا۔ اور وہ جب اندر آیا تو اس کے کپڑوں پر خون سے تصویر کشی کی ہوئی تھی، رنگ بھرے ہوئے تھے، نقش و نگار کیے ہوئے تھے، اور ہندوستان کے بہت ہی قیمتی زیورات اس کے ہاتھ میں تھے، اور وہ اپنے ہاتھ میں لیے وہ زیور چلا آ رہا تھا، اور کچھ زیور کندھے پہ پڑے تھے۔ اور وہ کون شخص تھا؟ وہ محمود غزنوی تھا، جس نے سومنات کا مندر توڑا تھا، جس نے افغانستان سے آ کر ہندوستان میں حملے کیے اور ہندوؤں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ بہت سے مصنف اس کے استقبال کو بڑھے، مگر وہ کسی اور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تھا۔ مشتاق، شوق رکھنے والا، عاشق، ہاں۔ بہت سارے لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ محمود غزنوی کا استقبال کریں، اس کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت اچھا انسان تھا، لیکن وہ کسی اور کا مشتاق تھا، انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا، عاشق تھا۔ چنانچہ ایک نوجوان حور شمائل آیا اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا۔ محمود نے نہایت شوق اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا، اگرچہ برابر بیٹھ گئے، مگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ نوجوان ایک عجیب ناز و انداز سے مسکرایا، ناز نخرے سے، اور چلا گیا۔ وہ ایاز تھا، ہاں، ایاز جو محمود غزنوی کا غلام تھا، اس کو وزارت بھی اس کے دربار میں دی گئی تھی، نہایت ہی لائق تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، تو وہ اس لیے محمود غزنوی اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ اقبال نے کہا تھا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوہیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں۔ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، این لڑائی میں آ گیا جب وقت نماز، تو قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہو گئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں، تو اس کے استقبال کے لیے، کس کے؟ محمود غزنوی کے استقبال کے لیے بہت سارے بڑے لوگ جو تھے وہ باہر دروازے پر آ گئے اس کا استقبال کرنے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کا استقبال اس کا پسندیدہ مصاحب، اس کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا غلام ایاز کرے۔ وہ ایاز کو بہت پسند کرتا تھا۔ محمود غزنوی سومنات کا فاتح تھا، بت شکن تھا، اس نے بت توڑے تھے، اور 994 سے 1027 تک ہندوستان پر اس نے 17 حملے کیے تھے۔ اور سلطان محمود غزنوی کا وفادار غلام جو تھا وہ کون تھا؟ محمود کی ہر آزمائش پر پورا اترا۔ ایاز کی بات ہو رہی ہے،
بعد میں سلطان نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں بھی دے دی تھی. ہاں تو یہ دونوں وہ لوگ تھے. اب آگے دیکھتے ہیں جی آگے کس کی بات ہو رہی ہے. آگے اب اس دربار میں کون آ رہا ہے. تو اسی عرصے میں ایک اور شخص آیا کہ لباس اہل اسلام کا رکھتا ہے مگر چال ڈھال یونانیوں سے ملتا تھا. اس کے داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے مگر تمام علماء و فضلاء کہتے ہیں عالم کو، علماء پڑھا لکھا، فضلاء میں تکرار و کیل و کال کا غل ہوا. کیل و کال بیس کا شور ہوا، بیس ہوئی. اس سینہ زور بہادر نے سب کو پیچھے چھوڑا اور رستو کے مقابل میں ایک کرسی بچھی تھی اس پر آ کر بیٹھ گیا. وہ بو علی سینا تھا. کون تھا؟ بو علی سینا. سینا کون ہے جی؟ بو علی سینا 980 کو تاشکند بخارا میں پیدا ہوئے. 1037 کو وفات پائی. 10 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا. فارسی اور عربی میں کتابیں لکھیں. فلسفی، سائنسدان اور ماہر طب تھے. طب کی دنیا میں شہرت رکھتے تھے. ان کی کتاب القانون سے اہل یورپ نے بھی استفادہ کیا ہے. تو کون ہے جی؟ کہتے ہیں ایک اور شخص آیا جس کی چال ڈھال یونانیوں سے ملتی تھی اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں اس کی بیس چھڑ گئی. لیکن وہ بہادر آدمی سب کو پیچھے چھوڑ کے رستو کے مقابلہ آ کر بیٹھ گیا. وہ بہادر آدمی کون تھا؟ وہ ابو علی سینا تھا. ایک انبوئے کثیر رانی تورانی لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول لائق، موزوں اور خوش فضا لوگ تھے. خوبصورت طور طریقے کے، خوبصورت لباس کے لوگ تھے مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے، الگ الگ تھے. بعض کے ہاتھوں میں اجزاء، کچھ ٹکڑے، اور بعض کی بغل میں کتاب تھی. بغل کہتے ہیں پہلو کو. تھی کہ اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے. اوراق ورق کی جمع ہے، کاغذ کے ٹکڑے. اوراق ان پر نقش و نگار کیے ہوئے تھے، یعنی کہ مصوری کی ہوئی تھی. وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معانی مفاہیم، مطلب کے، مقصد کے مصور ہیں. ان کے باب میں، ان کے حق میں، ان کے معاملے میں بڑی تکراریں ہوئیں، بڑی بحث ہوئی، بڑی کیل و کال ہوئی. آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو. بے شک تم بہت اچھے مصور ہو لیکن تم نے صرف مصوری جو ہے وہ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے کی ہے، حقیقت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں. واقعیت کہتے ہیں حقیقت کو. البتہ انتخاب ہو سکتا ہے. یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے. ہاں، فارسی زبان کے کچھ لوگ شاعر تھے. ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی تم لوگ بے شک اچھے مصور ہو لیکن تمہارا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم نے صرف محظوظ کرنے کے لیے ادب کو لکھا ہے اور مصوری کی ہے. چنانچہ انوری، حقانی، ظہیر فاریانی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے، باقی سب نکالے گئے. چند لوگوں کو اس میں کیا ہوا جی؟ انتخاب ہو گیا. ان میں بس کچھ ایسے لوگ تھے جو بڑے مشہور تھے، جن میں انوری تھا، جن میں حقانی اور ظہیر فاریانی وغیرہ. ان لوگوں کا انتخاب ہوا. باقیوں کو کیا کیا جی؟ وہاں سے نکالا گیا کہ ان کو دربار میں جگہ نہ ملی. ان میں یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے عظیم شعراء اور مصور تھے. اسی عرصے میں چنگیز خان آیا. اس کے لیے گو علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، بلکہ جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھ کر تبسم کیا. چشم حقارت، بری نظر سے دیکھ کر مسکرائے وہ. ہاں، اس کا استقبال کسی نے نہ کیا. کیوں نہ کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. البتہ مورخوں کے ایک گروہ نے بڑی دھوم دھام، بڑے شور شرابے سے بہت شور شرابہ کیا. چونکہ یہ تاریخ بہت زیادہ لکھی گئی ہے اس پر، اس لیے مورخوں نے بڑا شور شرابہ کیا. جب کسی کی زبان سے نسب نامے کا لفظ نکلا تو اس نے فوراً شمشیر جوردار سند کے طور پر پیش کی. ہاں، جب کسی نے شجرے کی بات کی، خاندان سے تعلق کی بات کی، تو پھر اس کے نسب نامے کا لفظ نکلا تو فوراً اس نے ایک طاقتور تلوار جو ہے وہ سند کے طور پر پیش کی
کہ جس پر خونی حرفوں سے لکھا تھا سلطنت میں میراث نہیں چلتی. چونکہ چنگیز خان کا باپ بادشاہ نہیں تھا یا وہ بادشاہوں کے خاندان سے نہیں تھا، تو اس لیے اس نے کہا سلطنت میں میراث نہیں چلتی، زور بازو سلطنت لی جاتی ہے. علماء نے غل مچایا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے. بو آئے یعنی کہ باس آئے، بدبو آئے، وہ کیا ہے؟ قصاب ہے، قصائی ہے. چونکہ یہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا چنگیز خان. ہاں، یہ اصل نام اس کا تموجن تھا، منگولیا کا حکمران تھا، اور 1204 میں شمالی چین پر قبضہ کیا، پھر ترکستان اور ایران پر قبضہ کیا. دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں گزرا، اور وہ تقریباً کوئی 1100 یا 1284 نہیں ظالم تھا کہ اس نے 84 لاکھ لوگوں کو قتل کیا. یہ اس چنگیز خان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کسی نے اٹھ کر اس کا استقبال نہیں کیا. بادشاہوں میں اس کا کام نہیں. شعراء نے کہا کہ جس تصویر کے رنگ میں ہمارے قلم یا مصور ان تصانیف کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو، اسے اس دربار میں نہ آنے دیں گے. اس بات پر اس نے بھی تامل کیا. تامل ذرا اس کو جھجک ہوئی، شرم محسوس ہوئی اور متاسف معلوم ہوتا تھا، حیران ہو گیا تھا. اس وقت عاطف نے آواز دی کہ اے چنگیز. عاطف غیب سے آواز آنا کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا. اتنے میں چند مورخ آگے بڑھے. انہوں نے کچھ ورق دکھائے کہ ان میں تورہ چنگیز خان یعنی اس کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے. تورہ کہتے ہیں قانون کو. آخر قرار پایا کہ اسے دربار میں جگہ دو، مگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے دو اور ایک سیاہی کا داغ لگا دو. ہاں، چنگیز خان چونکہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، جب وہ آیا تو سارے لوگ اس کو بری نظر سے دیکھنے لگے، اور کسی کی زبان سے اگر شجرے کا لفظ نکلا تو اس نے اپنی طاقتور تلوار کو اونچا کیا اور کہا سلطنت میں میراث نہیں چلتی. عزیز طلبہ، ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی یہ والی بات بہت زبردست ہے. سلطنت میں میراث نہیں چلتی. آپ نے ساتھ خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کو، اس کے معنی بھی لکھنے ہیں اور لفظ کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہے. تو جیسے ہی وہ آیا تو پھر کیا ہوا جی؟ شور شرابہ ہو گیا وہاں دربار میں، اور کہا گیا، علماء نے شور کیا کہ بھائی جس کے کپڑوں سے باس یعنی کہ بدبو آئے وہ انسان نہیں، وہ ایک قصائی ہے، وہ قصاب ہے. بادشاہوں میں اس کا کیا کام ہے؟ یہ بادشاہوں میں نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ ایک ظالم تھا. شعراء نے کہا کہ نہ تو کسی شاعر نے اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور نہ کسی مصور نے اس کی کوئی اچھی تصویر پیش کی ہے، لہٰذا یہ شہرت دوام حاصل نہیں کر سکتا اور اس کو اس میں دربار میں نہیں آنے دیں گے. تو پھر اس پر یہ خود بھی حیران ہوا اور شرمندہ ہوا. لیکن کچھ مورخ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور اس کا قانون بھی دکھایا. تو غائب سے ایک آواز آئی کہ اگر تم اتنی قتل و غارت، تباہ و بربادی نہ کرتے تو آج تمہیں اتنی ذلت اور ناکامی نہ اٹھانی پڑتی. لیکن پھر یہی آخر میں فیصلہ ہوا کہ اس کو دربار میں جگہ دے دی جائے. تو چنگیز کو دربار میں جگہ دے دی گئی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک جوان اسی شکو شان کا اور آیا. اصل میں یہ لفظ شان و شکو ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ وہ ایک ادیب ہیں اور اہل زبان بھی ہیں، انہوں نے اس کو شکو شان لکھ لیا ہے. مطلب ہے اس کا روب و دبدبا. شان و شکو لفظ ہے جس کو انہوں نے شکو شان لکھا ہے. ایک اور جوان آ رہا ہے جی، وہ بڑا روب و دبدبے والا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ علاقو خان ہے. علاقو خان جو ہے وہ چنگیز خان کا بیٹا تھا. چنگیز خان کا پوتا تھا. عباسی خلیفہ کو قتل کیا، اپنے دادا کی طرح ظالم. اور عہد حکومت اس کا کیا ہے جی؟ 1251 تھا، 1264 رہا. اور یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے کھوپڑیوں کے مینار بھی یا محل بھی تعمیر کروائے تھے. چنگیز خان جو ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا.
اس کے لیے چند علماء نے بھی مورخوں کا ساتھ دیا، جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا چاہتا تھا، مگر ایک مرد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ چونکہ یہ بھی بہت ظالم تھا، اس لیے لوگ اس کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے اور بحث شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک بوڑھے شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر آ گیا، جس کی وجہ متشرع شریعت کی پابندی کرنے والا عالموں کی تھی، لیکن کمر میں ایک طرف استرلاب، دوسری طرف کچھ اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھیں۔ استرلاب کیا ہے جی؟ ایسٹرولیب ایک آلہ جس سے ستاروں کا مقام اور فاصلہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کو استرلاب کہتے ہیں۔ اور اقلیدس کیا ہے؟ اشکال ریاضی، یونان کا ایک عالم جس نے جیومیٹری کے علم میں پیش رفت کی تھی، تو اس لیے اس کو اقلیدس کہا کرتے تھے۔ ریاضی کی شکلیں، یہاں پر کیا ہے؟ ریاضی کی شکلیں۔ بغل میں فلسفہ اور حکمت کے چند اجزاء تھے۔ فلسفہ کہتے ہیں کے بارے میں جاننا، حکمت فکر دانائی کو کہتے ہیں۔ چند اجزاء تھے، ٹکڑے تھے، ان کا نام محقق توسی تھا۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا، اسے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی۔ محقق کو شیخ بو علی سینا نے یہ کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا کہ آپ نے میری کلاه شہرت میں بقائے دوام کے ابدار موتی، چمکتے ہوئے موتی، کلاه شہرت کی پگڑی ٹانکے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گو کہ ہلاکو خان کو بھی دربار میں آنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن ایک شخص تھا محقق توسی، میرا خیال ہے نصیر الدین توسی اس کا پورا نام ہے، اور یہ جو ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے جو ہے اس کو جا کر دربار میں جگہ دے دی، اور اس محقق توسی کو شیخ بو علی سینا جو ہیں، پہلے بھی ان کا ذکر میں کر چکا ہوں، وہ اپنے پاس لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اہم نکات پر ایک دفعہ پھر سے نظر دوڑاتے ہیں کہ سب سے پہلے بادشاہوں کے گروہ میں سے ہارون الرشید اور مامون الرشید کا انتخاب ہوا۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ بادشاہوں کا ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ اندر کی طرف لپکا، لیکن سارے جو ہیں وہ طبل تہی تھے، اندر سے خالی تھے، کھوٹے تھے، اس لیے ان میں سے دو عظیم بادشاہوں کا انتخاب ہوا، ایک ہارون الرشید اور اس کے بیٹے مامون الرشید کا انتخاب ہوا بقائے دوام کے دربار میں، جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی اور ایاز دربار میں داخل ہوئے۔ محمود غزنوی کو جو ہے وہ سب لوگوں نے اس کا استقبال کرنا چاہا، کیونکہ وہ ایک عظیم بادشاہ تھا، لیکن وہ خود جو ہے کس کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، اس کو ایاز جو اس کا ساتھی بھی تھا، اور جس کو ایاز کے نکاح میں اس نے اپنی بیٹی بھی دے دی تھی، وہ ایک ذہین تھا، اور محمود غزنوی اس سے بہت متاثر تھا، وہ خود جو ہے ایاز کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بو علی سینا اور یونانی مصوروں کا داخلہ ہوا۔ بو علی سینا آئے اور بڑی سینہ زوری سے دربار میں داخل ہوئے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ ایک عظیم سائنسدان بھی تھے اور ماہر طب بھی تھے۔ القانون ایک کتاب لکھی۔ پھر یونانی مصور آئے، ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہارا جو کام ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا، یعنی کہ حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی چند مشہور لوگوں کی، مصوروں اور شاعروں کی کیا ہوتی ہے جی، ان کا انتخاب ہو جاتا ہے اور وہ ان کو دربار میں جگہ مل جاتی ہے۔ اس کے بعد چنگیز خان آتا ہے، دربار میں بہت زیادہ ذلت اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے ذلت؟ کیونکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کوئی لگ بھگ 84 لاکھ لوگوں کو قتل عام کیا، اس لیے اس کو اس دربار میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مورخوں نے کچھ کاغذات دکھا کر اس کو دربار میں آنے کی اجازت دے دی۔ پھر ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ اگر تم ظالم نہ ہوتے اور علم کو فروغ دیتے تو آج اتنی ذلت نہ اٹھاتے۔ پھر ہلاکو اور محقق توسی کا دربار میں آنا۔ ہلاکو اور محقق توسی آتے ہیں، جن کو بو علی سینا اپنے پاس ہی بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ تو عزیز طلبہ، اگر آپ کو اس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے، چونکہ سارا آپ کو پڑھایا ہے تو 2 سوالات آپ نے مجھے لکھ کر بھیجنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایرانی شعراء کو دربار میں کیوں نہیں آنے دیا گیا، ایرانی شعراء کو دربار میں کیوں نہیں آنے دیا، اور دوسرا کوسچن
جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی سے کیا مراد ہے. آپ کے سامنے آج سارا سبق پڑھا گیا. یہ 2 سوال آپ نے مجھے لکھ کر بھیجنے ہیں جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.